السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر اس کو کہہ سکتے ہیں یا ہجری کیلنڈر کہہ سکتے ہیں، یا اسلامی تقویم یا ہجری تقویم جو اس وقت 1445 شروع ہوا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قمری تاریخوں کا یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے، کیونکہ اکثر اسلامی عبادات وہ چاند کی تاریخوں سے اور چاند کے مہینوں سے متعلق ہیں، وہ چاہے رمضان المبارک کا اہم فریضہ اہم ادائیگی ہو، روزے کی ادائیگی یا فریضہ حج کی ادائیگی، یا اسی طرح سے زکوٰۃ کا سال کا پورا ہونا، اور صدقۃ الفطر، عید الاضحیٰ، قربانی، اور جو یوم عرفہ آتا ہے بیچ میں، یا یوم عاشوراء، یہ سارے وہ ایام اور وہ تاریخیں، وہ عبادتیں ہیں جو قمری تاریخوں سے متعلق ہیں، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ یعنی اسلامی جو عبادات ہیں وہ قمری تاریخوں سے اس لیے متعلق کی گئی کہ ایک عامی شخص بھی یا ان پڑھ شخص بھی کہ جو فلکیات کا ماہر نہ ہو اور جس کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہے، کوئی ڈائری نہیں ہے، تو وہ بھی چاند دیکھ کر ان مہینوں کا، چاند کے مہینوں کا پتہ لگا سکتا ہے، وہ چاہے جنگلات میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے دیہات میں ہو، اور وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، بغیر کسی ذریعے کے وہ چاند کے مہینے کا پتہ لگا سکتا ہے۔ لہذا اس میں بڑی حکمت اور مصلحت ہے، اور مورخین کا بھی کہنا ہے کہ اصل میں اصل مہینے وہ چاند ہی کے مہینے ہیں، اور یہ مہینے جو محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ تک جو 12 مہینے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو مہینوں کی اصل تعداد ہے اللہ کے نزدیک وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے وہ محترم مہینے ہیں۔ تو یہ 12 مہینے زمانے جاہلیت ہی سے جاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، آپ کی ولادت سے پہلے بھی ان مہینوں کا رواج تھا۔ اسلام کے اندر بھی ان کو باقی رکھا گیا۔ ہاں، یہ چیز اہم ہے اور سمجھنے کی ہے کہ پہلے کوئی بھی اہم واقعہ پیش آیا کرتا تھا تو اسی سے سال کی شروعات ہو جایا کرتی تھی، جس طرح سے کہ عام الفیل، اور اسی طرح سے عام البعثہ، یا اور بھی کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اسی سے اپنے سال کو شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی سلطنت کی حدود پھیل گئیں اور دور دور تک اسلام پھیل گیا، اور اب آپس میں خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری ہوا، تو اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک اسلامی کیلنڈر ہو، اسلامی تقویم ہو، اور اس ضرورت کو سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، اور انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے جو فرامین اور جو احکامات جو آپ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، دارالخلافہ سے جاری ہوتے ہیں، یہ اسلامی جو کیپٹل ہے، راجدھانی ہے، دارالحکومت ہے، وہاں سے جاری کیے جاتے ہیں جو حکم نامے، تو اس میں ہمیں یہ نہیں معلوم ہو پاتا کہ وہ یعنی کس وقت جاری کیے گئے تھے، کیونکہ کوئی خاص متعینہ سال ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور ان کی دور اندیش نگاہوں نے اس بات کو، اس کی ضرورت کو سمجھ لیا، اور انہوں نے صحابہ کرام کا ایک مشورہ بلایا اور ایک کمیٹی بلائی گئی جس میں مختلف آراء صحابہ کرام نے پیش کی، اور خاص طور پر 4 رائیں آئیں کہ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے اسلامی تقویم کی شروعات کی جائے، یا پھر یعنی عام البعثہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا،
آپ پر وحی کا آغاز ہوا، تو اسی وقت سے اسلامی تقویم کے آغاز کو سمجھا جائے۔ یہ جب سے آپ نے ہجرت فرمائی یا پھر بعثت نہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت سے یہ بھی ایک اہم واقعہ تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کا فیصلہ فرمایا، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی مصلحتیں ہیں۔ یوں تو ظاہری اعتبار سے یہ لگتا ہے دیکھنے میں کہ مسلمان اس وقت بڑی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں وہاں سے نکلے تھے اور ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، اور مسلمان چھوڑ کر وہاں سے مکہ مکرمہ کو مدینہ منورہ آئے تھے۔ تو ایک عامی آدمی تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے، لیکن اگر گہرائی کے اندر دیکھا جائے تو اس میں بڑی حکمتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، ایک اس کی عظیم الشان تاریخ ہے، اور واقعہ ہجرت ان میں سے ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ دین کی خاطر، دین کی نصرت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑا، اس مکہ مکرمہ کو چھوڑا کہ جو ایک بہت ہی ان کے لیے پیارا اور محبوب وطن تھا، اور جس میں خانہ خدا کعبۃ اللہ بھی موجود تھا کہ جس کی محبت ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو یہ اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ ہم دین کی خاطر قربانیاں دینا اور اپنے جذبات کی قربانی دینا، اپنی خواہشات کی قربانی دینا، یہاں تک کہ اپنے مال کو یا اپنی جان کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑے، تو وہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ کہ ایک اہم سبق اس کے اندر ہے کہ واقع ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیوں کیا گیا، اور اس کے اندر بڑے سبق ہیں، کیونکہ ہجرت کے بعد سے اسلام ایک نئے دور کے اندر داخل ہو گیا۔ اسلام کا ایک وہ دور شروع ہوا کہ جس میں مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہوئی، مسلمانوں کا مدینہ منورہ ایک سینٹر بن گیا، ان کو ایک مرکز حاصل ہو گیا، اور وہیں سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جو غزوہ بدر، غزوہ احد میں شاندار فتح جو حاصل کی ہے مسلمانوں نے، وہ مدینہ منورہ سے حاصل کی ہے، اور وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو فرامین لکھے، خطوط جاری کیے، اسلام کی دعوت دی۔ تو وہاں سے ایک اسلامی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوا، طاقت و قوت حاصل ہوئی، وہ نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ مسلمانوں نے وہاں سے ایک نیا دور شروع کیا ہے، اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے۔ اس لیے واقع ہجرت سے اسلامی تقویم کا اور کیلنڈر کا آغاز کرنا یہ بڑی حکمت کے ساتھ میں یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ لہٰذا یہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہمیں اس واقع ہجرت کی یاد دلاتا ہے کہ جس میں بڑی قربانیاں ہیں، بڑا سبق اور بڑا درس ہے ہم سب کے لیے۔ ہمیں اس موقع پر اس سبق کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔